نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. موقر علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کامیابی وہ نہیں جسے انسان خود کامیابی قرار دے. کامیابی وہ ہے جسے انسان کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق، اس کا رب، اس کا مالک، اس کا حساب لینے والا اور جزا دینے والا کامیابی قرار دے. کسی انسان کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ مال و متاع جمع کرے، کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ بڑی دنیا کی ڈگری حاصل کرے، کسی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ سیاست میں اونچا مقام اور اقتدار حاصل کرے، کسی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں وہ آزادی سے اپنی چاہتیں پوری کرے. انسان اپنے طور پر کسی چیز کو کامیابی قرار دے لے تو یہ کامیابی نہیں ہو جاتی ہے. کامیابی وہ ہے جسے اللہ رب العالمین کامیابی قرار دے. پھر کامیابی وہ نہیں ہے جو محدود وقت کے لیے باقی رہے، اس کے بعد ختم ہو جائے. کامیابی وہ ہے، اور حقیقی کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. عارضی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کامیابی کے بارے میں بتایا کہ واقعی کامیابی کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کامیاب کون لوگ ہیں اور کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ناکامی کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ انسان کامیابی کے لیے کوشش کرے یا نہ کرے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ واقعی وہ طے کرے کامیابی ہے کیا. بہت سارے لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن خوشی کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. کیا کرنے سے واقعی انسان خوش ہوگا. وہ لذت کو خوشی سمجھنے لگتے ہیں. ایک وقت تک لذت باقی رہتی ہے، اس کے بعد جب لذت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی حالات واپس لوٹ آتے ہیں. خوشی کے لیے لذت کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو کامیابی واقعی کیا ہے، یہ قرآن و سنت سے جاننا، یہ کامیابی کی شروعات ہے. اور کامیابی کو کسی اور ذریعے اور مأخذ سے جاننے کی کوشش کرنا، یہ ناکامی کی شروعات ہے. اللہ تعالیٰ خود انسان کو اس سے زیادہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہی نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو حاجات اس کی پیدا کیں اور ان حاجات کی تکمیل کے لیے صلاحیتیں، وسائل اس کو دیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں سارے ساز و سامان کو اللہ نے پیدا کیا. کیا وہ نہیں جانے گا کہ انسان کے دل میں کیا جذبات اٹھتے ہیں اور انسان کی واقعی بھلائی کس میں ہے. اللہ رب العالمین انسان سے بڑھ کر جانتا ہے کہ انسان کا بھلا کس میں ہے. لہٰذا انسان کو اپنی رائے، اپنی چاہت، اپنی سوچ، اپنے فلسفے پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے علم پر اعتماد کرنا چاہیے. لہٰذا ایک انسان اگر اس علم سے فائدہ اٹھائے اور اس علم کی پیروی کرے تو یہاں سے اس کی زندگی کا کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور تمہارا پورا پورا بدلہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
تو جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے باغات میں داخل کر دیا گیا، یہ وہ شخص ہے جو کامیاب ہے۔ فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامیابی جس کو انسان کامیابی سمجھتا ہے، یہاں کا عہدہ، یہاں کا مال، یہاں کی صحت، یہاں کے سارے زیب و زینت، زیورات سے لے کے ساری چیزیں، آسائش و آرائش کی چیزیں، یا تو یہ انسان سے چھن جاتی ہیں یا انسان ان کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ ہمیشہ ان کا انسان کے ساتھ رشتہ باقی نہیں رہتا ہے۔ پیسہ جیب میں ہے، آدمی خوش ہے، چوری ہو سکتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ صحت ہے، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آئے گا۔ اقتدار ہے، بڑی انسان کو پوسٹ ملی کہیں پہ، کہیں اچھا اونچا مرتبہ اس کو ملا ہوا ہے، آج ہے کل وہ چھن سکتا ہے۔ انسان کے پاس دنیا میں جو کچھ بھی اس کو ملا ہے، جس پر وہ ناز کرتا ہے، یہ چیزیں انسان سے چھن سکتی ہیں۔ ساری مادی چیزیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے فنا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ یہاں کے باغات، یہاں کی کھیتیاں، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی عمارتیں، یہاں کے بڑے بڑے مال، یہاں کی ساری زیورات، پیسہ، سب کچھ یہ فنا ہونے والا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کا جسم بھی مٹی میں جانے والا ہے، اور مرنے سے پہلے صحت بڑھاپے میں تبدیل ہونے والی ہے۔ تخریب کاری جاری انسان کے جسم میں، تو ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ تو ایسی فانی زندگی میں اور ایسی فانی دنیا کے اندر ایک انسان کامیابی کے راستے تلاش کرے کہ اسی کو کامیابی سمجھنے لگے، اس سے زیادہ نادان آدمی کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ دھوکے میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے بڑھ کے نہیں ہے کچھ بھی۔ دھوکہ ہے یہ سب کچھ، یا تو یہ چھن جائے گا یا تو اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، دو میں سے ایک ہے۔ مفارقت ہونی ہے، ہمیشہ یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں آدمی مرتا ہے، پیسے والا ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، اس کو لے جا کے ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی گڑھا بناتے ہیں، زمین میں قبر کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں، اس کی ڈگری، اس کا مال، اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کے زیورات، اس کے کپڑے، ساری چیزیں اس سے مرد عورت چھین لی جاتی ہیں، اور کفن میں لپیٹ کے اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیا گیا ساتھ میں، اور کیا کامیابی ہے؟ بلکہ بعض اوقات کامیابی دنیا میں زندگی میں بھی چھن جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ انسان سے اس کی یادداشت چلی جائے۔ ایک آدمی زندگی میں بہت بڑے بڑے کارنامے کیا، اور آخری عمر میں اس کی یادداشت چلی گئی، بتائیے وہ کون ہے اور کیا ہے اس کے پاس؟ انسان کا حصول کا احساس حصول سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر بہت کچھ حاصل کیا اس نے، اور بہت عزت کمائی دنیا میں، اور بہت سارے پیسے کمائے، اور سب کچھ کما لیا، لیکن جو اس کے کارنامے تھے ان کو بھول گیا، تو بتائیے یہ بھولنے سے وہ آدمی اپنی حیثیت کھو دیا۔ اس کے پاس اب کیا ہے؟ اس کو یاد ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کیا زندگی میں، میرا کیا مقام ہے دنیا میں۔ تو یادداشت اگر نہیں ہو انسان کے پاس، تو پایا ہوا بھی ایسا ہے جیسے نہیں پایا۔ اتنی زیادہ عارضی چیزیں ہیں زندگی کی، دنیا کی، اصل آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ڈاکٹر ہو، پیشنٹ ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، بیمار ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے فرار کسی کے لیے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بھی کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ آپ کے مخالفین، کفار، مشرکین، یہ بھی مرنے والے ہیں، اور آپ کو بھی موت آنی ہے۔ موت سے فرار کسی کے لیے نہیں، لیکن موت دنیا سے انقطاع ہے اور آخرت میں داخلہ ہے۔
موت دنیا میں دارالعمل سے نکل کر دارالجزا میں جانا ہے۔ موت انسان کی مہلت کے ختم ہونے کی شروعات ہے، کہ انسان کی مہلت جو کچھ دی گئی تھی، تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے دنیا میں کر لے، تیرا فیصلہ آخرت میں ہونے والا ہے۔ موت وہ وقت ہے جب انسان کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا، موت سے پہلے اس نے کرنا ہے، ورنہ آخرت میں اگر بغیر تیاری کے چلا گیا، وہاں جا کر آدمی کے سامنے جہنم ہے، وہاں جہنم میں جا کے آدمی چلائے گا اور اللہ سے پھر ایک زندگی مانگے گا، پھر ایک زندگی مانگے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ جو آدمی آخرت کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا تھا، سب کچھ اس کے لیے دنیا ہی کی چیزیں تھیں، یہیں کی زندگی تھی، یہیں کی کامیابی تھی، یہیں کی چیزوں کو حاصل کر لینا اس کے لیے دنیا میں فلاح تھی، ایسا آدمی آخرت میں جانے کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی تو کہے گا ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب دیکھ لیا ہم نے، اب تک نہیں دیکھا تھا، قیامت کے دن آنکھ کھلے گی، فکشفنا عنک غطاءک، تیری آنکھوں سے اب پردہ ہم نے ہٹا دیا۔ جو دنیا میں آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا، موت کے بعد جیسے ہی قیامت آئے گی، آدمی کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹ جائے گا۔ اب اس کو سمجھ میں آئے گا، جس کو میں کامیابی سمجھتا تھا وہ کامیابی نہیں تھی، جس کے لیے میں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور کوششیں صرف کر دیں، وہ سب ضائع ہو گیا، اور جس کے لیے کرنا تھا اب وہ میرے لیے وبال بن کے سامنے آ گیا۔ جس زندگی کے لیے کرنا تھا میں نے اس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، اے اللہ ہم کو واپس بھیج دے، دنیا میں ہم کو واپس بھیج دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں، انا موقنون، اے اللہ ہم کو اب یقین آ گیا، اب ہم کو یقین آ گیا۔ لیکن تب یقین آ کے فائدہ کیا ہے؟ تب اس یقین کا کیا فائدہ جب انسان کے یقین کی مہلت ہی ختم ہو گئی؟ تم کو مرنے سے پہلے یقین آنا چاہیے۔ اگر مرنے تک یقین نہیں تھا اور دیکھ کر یقین آ رہا ہے، ابصرنا وسمعنا، دیکھا سنا، اب کہہ رہے ہیں انا موقنون، اللہ کو یہ ایمان مطلوب نہیں تھا۔ اللہ کو کون سا ایمان مطلوب تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو وہ ایمان مطلوب تھا جو بن دیکھے ہو، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے، دیکھا نہیں اس نے اللہ کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، لیکن بن دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، رسول کی خبر کی بنا پر۔ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، بس ہم اپنے نبی کی بات مانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے۔ لیکن اگر دنیا کا یہ موقع ضائع کر دیا، آخرت میں جانے کے بعد پھر آدمی کہے گا فرجعنا، اے اللہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ نیک اعمال وہ چیز تھی جس سے انسان کامیاب ہوتا ہے، لیکن وہ کر کے تو نہیں آیا، اس کے سارے اعمال دنیا کے لیے تھے، اس کے اعمال آخرت کے لیے نہیں تھے، اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی کوششیں آخرت کے لیے ہوں، اس کا مقصد آخرت ہو، دنیا نہیں۔ دنیا حاجت ہے، آخرت مقصد ہے، اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اور وہ انسان، وہ شخص جو آخرت کا ارادہ کرے، آخرت کی کامیابی کا ارادہ کرے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش وہ کرے جو آخرت والی کوشش ہے۔ دنیا میں کوشش کر کے، دنیا کی کوشش کر کے آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ تو موٹا موٹا قاعدہ ہے جو آدمی جانتا ہے کہ اگر آدمی پنکھے کا بٹن دباتا ہے اور چاہتا ہے کہ روشنی ہو جائے کمرے میں، نہیں ہوگی۔ آپ پنکھے کا بٹن دبائیں تو پنکھا چالو ہوگا، اور لائٹ کا بٹن دبائیں تو وہ روشنی ہوگی۔ تو آپ کو جو چاہیے اس کا بٹن دبائیں۔ اتنی چھوٹی کوشش میں بھی یہ قاعدہ ہے،
اور آدمی سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے اپنی زندگی پوری تباہ کر دے، برباد کر دے، اور آخرت میں جب جائے تو وہاں فرشتے اس کا استقبال کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کی زندگی میں آخرت کی کوئی قدر نہیں تھی، وہ آخرت میں قابل قدر نہیں بن سکتا ہے۔ آخرت میں قابل قدر انسان وہ ہے جس کی زندگی میں مرنے سے پہلے آخرت قابل قدر تھی۔ کہا کہ ومن اراد الآخرہ، جس کا ارادہ ہی آخرت کا تھا، وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا واقعی آخرت میں۔ دنیا میں فیل بھی ہو گئے تو چلے گا، کیونکہ یہ عارضی ہے، وقتی ہے، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ اور یہاں کا فیل ہونا، یہاں انسان کا فقر و فاقہ، تنگ دستی اور بیماری، مجبوری، اپاہج ہونا یا کچھ بھی ہونا، یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ فی نفسی ہی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں پر آنے والی چیزیں، آنے والے حالات یا یہاں ملنے والی چیزیں بھی کامیابی نہیں ہے، بلکہ بظاہر جو چیزیں یہاں کامیابی دکھائی دیتی ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے، تکلیف اور راحت کے ذریعے سے، مصیبت اور آسانی کے ذریعے سے، خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ کیوں؟ فتنةً، امتحان کے طور پر، ابتلا کے طور پر۔ تو یہاں ملنا بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آدمی فخر کر کے دیکھو اللہ نے مجھ کو کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ جو بھی دیا ہے یہ امتحان کے لیے ہے۔ اصل تو آخرت ہے کہ اس میں رہ کر تو نے اگر صحیح زندگی گزاری، چاہے وہ غربت ہو تو غربت میں صبر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا کی تو اس کے اندر شکر کیا اور اللہ کے حکموں کو پورا کیا، تب جا کر آخرت میں کامیاب ہوگا۔ فی نفسی ہی یہ کامیابی نہیں ہے، یہ خود امتحان ہے۔ یہاں کی کامیابی بھی امتحان ہے، جس کو انسان کامیابی سمجھتا ہے۔ تو وہاں جا کے آدمی اللہ سے مانگے گا فرجعنا نعمل صالحا، وہاں جا کے احساس ہوگا عمل صالح اصل میں وہ تھا جو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے یقین ضروری تھا۔ چونکہ یقین اس کے پاس نہیں تھا، اعمال زندگی میں نہیں تھے۔ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر آدمی اپنی نیت، اس کی سوچ اور زاویہ نگاہ کی بنا پر اس کی حرکت ہوتی ہے۔ دنیا میں اس کی نگاہ میں مال و دولت ہی اصل تھا، دنیا کی چیزیں ہی اصل تھیں، ساری کوششیں اس کی وہاں لگ گئیں۔ اگر آخرت اس کے سامنے ہوتی، آخرت کے لیے کوشش کرتا۔ تو چونکہ یقین ہی آخرت کا نہیں تھا، تو جہاں یقین نہیں وہاں عمل کیوں کرے؟ آدمی ایسے بزنس میں پیسے ڈالتا ہے جس میں یقین نہ ہو آنے کا۔ کوئی آدمی کہے بھائی ڈالیے پیسہ، کچھ نہیں، یقین نہیں تب بھی ڈالیے، نہیں ڈالتا ہے، بھائی یہ ٹھیک نہیں دکھتا ہے، امید نہیں ہے۔ تو جس بزنس میں انسان کو نفع نہیں دکھائی دیتا ہے اس میں آدمی پیسہ نہیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں اگر آدمی کو یقین نہیں ہو تو آدمی آخرت کے لیے کیوں کوشش کرے؟ آخرت کے لیے کوشش وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا یقین ہو۔ وہاں وہ کہیں گے اب یقین آ گیا، اچھی بات ہے، لیکن عمل کا زمانہ ختم ہو گیا، عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت سے پہلے پہلے تم کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ اب یقین کا بھی فائدہ نہیں اور عمل کا موقع نہیں ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے یقین کا فائدہ نہیں، عمل کا موقع نہیں ہے۔ دنیا میں یقین کا فائدہ ہے، عمل کا موقع ہے، لیکن آدمی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی وقت ہے، ابھی اور بہت وقت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بڑھاپا آئے گا، ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، اس کے بعد موت آنی ہے، گویا کہ اس کو خبر دی گئی ہو، اس کو ملک الموت بتا چکے ہیں، آرام سے بے فکر رہو، تمہارا وقت بہت دیر ہے ابھی۔ کسی کا وقت کب آئے گا معلوم ہے؟ کورونا میں کتنے جوان گئے، کتنے لوگ ایسے گئے کہ وہ سمجھ رہے تھے معمولی بخار ہے، معمولی تکلیف ہے، چلے گئے۔ بعض لوگوں کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شام میں گھر چھوڑ دیا جائے گا، اور شام میں دوپہر میں حالت ایسی خراب ہوئی کہ گھر پہ نہیں گئے، سیدھا قبرستان۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ زندگی غیر یقینی ہے، کب ختم ہوگی معلوم نہیں۔ اس زندگی میں اگر تھوڑی سی زندگی میں آخرت کو مقصود بنا کے انسان آخرت کے لیے کوشش کرتا رہے، اپنی اصل کوشش آخرت کی رکھے، اور دنیا کی حاجات کے لیے ضمناً
اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہوئے کوشش کریں، یہ انسان کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، ایسے کام کرے جو جہنم سے بچاؤ اس کے لیے بن جائے، اور اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا ہے، اسی لیے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا۔ یہ نہیں کہ دنیا کی طرح کوئی باغ ہے آدمی اپنی مرضی سے اس میں داخل ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ جب داخل کرے گا تو ہی داخل ہو سکتا ہے، اور اللہ اگر جہنم سے بچائے تو ہی بچ سکتا ہے، کیونکہ جہنم کے پل پر سے آدمی کو گزرنا ہے، اس سے بچنا پہلا مسئلہ ہے، جنت میں جانا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے تو جہنم پر سے گزرنا ہے، اگر زندگی صحیح رہی بچے گا، نہیں تو نہیں بچے گا۔ لہذا آدمی دنیا کی زندگی کو دائمی نہ سمجھے، اور شیطان یہی کرتا ہے، جیسے روزانہ کرتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، رات میں آدمی کیا کہتا ہے شیطان، لمبی رات ہے تیرے سامنے، سوتا رہے آرام سے۔ ایسی زندگی کے بارے میں بھی کرتا ہے، تیرے پاس لمبی زندگی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے تیرے پاس، اتنی بھی جلدی کیا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وعدے کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تمنائیں دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، زندگی بڑی باقی ہے، ابھی تو وقت کا ہے، موقع ہے، کرنے کا موقع ہے، وقت زندگی بہت بچی ہے، ریٹائر ہو جاؤں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، بیٹی کی شادی ہوگی تب جا کے ساری چیزیں، قرض وغیرہ سارے ادا کروں گا اور ساری ذمہ داریاں پوری ہوں گی، نکاح ہو جائے گا، داڑھی رکھوں گا، جاب لگ جائے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دوں گا۔ آدمی کو شیطان آخرت کی کوشش ٹالنے پر لگائے رکھتا ہے، لیکن شیطان انسان کو ٹالنے والا بناتا ہے، لیکن شیطان انسان کی موت کو نہیں ٹال سکتا ہے، نہ انسان ٹال سکتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اور اچانک موت آ جاتی ہے، اور پھر انسان اس وقت میں سوچتا ہے کہ کاش کہ مجھ کو اور وقت دیا جاتا ہے۔ رب ارجعون، آدمی کہنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ نیک اعمال کروں جو اب تک چھوڑتا آیا، اب وقت ملنے والا نہیں ہے۔ تب جا کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری کامیابیاں اور یہ ساری چیزیں جو کچھ زندگی میں کیا، اس کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ آپ سوچئے، آپ نے ایک اچھا سا گھر بنایا، اچھی دکان بنائی، ایک دم سب کچھ سیٹ کیا، لاکھوں کروڑوں اس میں لگایا، اور پھر آپ وہ ایسے ہی چھوڑ کے نکل جائیں کسی اور ملک میں، اپنے ملک لوٹ جائیں۔ کون آدمی کرتا ہے ایسا؟ موت کا یہی معاملہ ہے، اچانک ایگزٹ ہو گیا، اچانک دنیا سے نکلنا ہے۔ اور تعجب اس پر یہ ہے، عجیب بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کب جانا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے فرشتہ۔ اس لیے اس زندگی کے لیے کوشش کرنا اصل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے جو کامیاب ہوا۔ معلوم ہے کہ اصل کامیابی جنت کا پانا ہے، دنیا کی جنت کا نہیں، آخرت کی جنت کا۔ اصل کامیابی آخرت کی جنت کا پانا ہے، دنیا کی جنت کا نہیں۔ کیوں؟ دنیا کی جنت کافروں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ کافر کے لیے جنت ہے، کیوں؟ شریعت کی کوئی پابندیاں وہ نہیں جانتا، چونکہ وہ دین ہی نہیں مانتا ہے تو شریعت کی پابندیاں اس کے لیے کہاں ہوں گی؟ کوئی قیودات اس کے لیے نہیں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے دنیا میں کھاتا پیتا ہے۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن دنیا میں قید میں ہوتا ہے، شریعت کی قید، مصیبتوں کی قید، اور اللہ سے ملاقات کے اشتیاق کی وجہ سے بھی قید۔
شریعت کی قیودات اس کے لیے ہیں، یہ حلال یہ حرام، ایسا کرو ایسا مت کرو، یہ فرائض ان کو پورا کرنا پڑے گا، قید میں ہے وہ، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اللہ کا حکم اس پہ چلتا ہے۔ پھر مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی قید ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوا، کبھی فقر و فاقہ آیا، کبھی بچے بیمار، کبھی بیوی کی پریشانی، زندگی میں مسائل اس کے لیے آتے رہتے ہیں، اس میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر دنیا کے اندر بھی رہ کے اس کے دل میں اگر واقعی قوی ایمان والا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف لپکتا رہتا ہے کہ اس دنیا سے کب سڑی ہوئی دنیا سے نکل کے اللہ رب العالمین سے اس کی ملاقات، اور خصوصاً موت کے وقت میں یہ احساس اور بھی شدید ہو جاتا ہے کہ روح بالکل چاہتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو، اور اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، چل ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور تیرا رب اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، خصوصی خاص مقرب بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کتاب روح میں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن مرتے ہی جنت میں جاتا ہے، اس کی روح مرنے کے بعد فوراً، کیونکہ یہاں پر فا کے ساتھ آ رہا ہے، فادخلی، یہ موت کے وقت ہوتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فوراً مرتے ہی اس کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ قول علماء کا یہ بھی ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث بھی اس باب میں ایک آئی ہے۔ تو کتنا وقت ہے، آدمی موت تک اس کو انتظار کرنا ہے، قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے جنت کی ہوائیں اور ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے قبر میں، پہلے تو جہنم دکھاتے ہیں، دیکھ، گھبرا جاتا ہے وہ، یہاں جاتا اگر برا ہوتا تو، اب یہ بھی دیکھ، اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اب تو یہاں جائے گا، اگر بری زندگی کے ساتھ آتا یہاں جاتا، لیکن اللہ نے تیرے لیے اس کو مقدر کیا کیونکہ اچھی زندگی جی کر آیا ہو، یہاں مرا، اعلان ہو گیا، کوئی پانی گرم کر رہا ہے، کوئی پتیاں لا رہا ہے بیری کے، کوئی کفن بالکل اس کے لیے بنا رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں کچھ گھنٹوں میں ایک نماز سے دوسری نماز آ گئی، لپیٹ کے زمین میں نماز پڑھ لی جنازے کی، ڈال دیا، اب آخرت کی زندگی شروع ہوئی ہے، قبر میں سارا معاملہ جو اس سے مخفی تھا اب اس کے لیے بالکل صاف اور عیاں ہو جائے گا اس کے لیے۔ کتنی دیر ہے، تو کیوں اس زندگی کے لیے آدمی اپنی پوری صلاحیتیں لگائے، اور کیوں نہ اس زندگی کے لیے لگائے جو ابھی انتظار میں اس کے لیے ہے، مرتے ہی وہ سارا معاملہ اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا اکرام والا، کیوں نہیں اس کے لیے آدمی کوشش کرے، جو شاہی انتظام اس کے لیے وہ چھوڑ کے آدمی پھٹی پرانی سڑی ہوئی دنیا کے لیے آدمی ساری صلاحیت لگا دے، اس سے نادان آدمی کون ہو سکتا ہے؟ عقل مند آدمی وہی ہے جو آخرت کے لیے کوشش کرے، حدیث میں اسی لیے کہا گیا اولئک الاکیاس، موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کرنے والے کون ہیں؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اولئک الاکیاس، یہ لوگ ہیں جو واقعی سب سے زیادہ کیس عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند وہ نہیں جو دنیا میں سب کچھ جمع کرے اور چھوڑ کے جائے، عقل مند ہے یہ بیوقوف آدمی ہے، عقل مند وہ ہے جو آخرت میں جمع کرے اور وہاں جا کے سارا سمیٹ لے، عقل مند اس کو کہتے ہیں۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو آخرت میں کامیاب ہے، دنیا کی زندگی کامیابی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی داخلی کامیابی دیتا ہے، اندر کی کامیابی اصل ہے، سب کچھ ہو کے سکون نہ ملے تو فائدہ کیا ہے؟ آدمی کے پاس روپے پیسہ سب کچھ ہو، مال و متاع اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہو، بادشاہت اس کے پاس ہو، اور اس کے دل میں سکون اگر نہ ہو، چین اس کی زندگی میں نہ ہو، اطمینان اس کی زندگی میں نہ ہو، تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ کہ غریب آدمی تو سو جائے اور یہ نیند کی گولیاں کھانے کے لیے مجبور ہو جائے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے بغیر، آخرت کو اپنے لیے اصل مقصد بنائے بغیر انسان
نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ تو یہ بنیاد، ہمیشہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا چاہیے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو واقعی اللہ کے نزدیک کامیاب ہو۔ کامیابی واقعی کون سی ہے؟ کامیابی واقعی وہ ہے جو آخرت والی کامیابی ہو، دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں آج بادشاہ ہیں، کل وہ آدمی پھانسی دیا جاتا ہے۔ آج بادشاہ ہیں، کل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو جاتی، سارے بینک اکاؤنٹ سیز ہو جاتے، ساری ملکیت اس کی چھین لی جاتی۔ کتنوں کو دیکھا گیا دنیا میں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو فرشتہ اس کو لے جاتا ہے، موت کا فرشتہ، وہ اپنے اس پر غالب نہیں آ سکتا وہ۔ تو یہ کامیابی اصل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آخرت کی، اب یہ تو ہوا کامیابی کیا ہے، واقعی کامیابی کیا ہے، اس کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ اس کے لیے بہت کچھ چیزیں ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جس کا اہتمام اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جن کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، حدیث جوڑیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن مختصر سے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کن اعمال پر کامیابی کی ضمانت لی ہے، کن لوگوں کے لیے کامیابی کی ضمانت لی اور کن کو کامیاب قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کفر و شرک اور نفاق اور بگاڑ والی زندگی کو چھوڑ کر توبہ کر کے آئیں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ ایسا آدمی کامیاب ہے، اس کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ کہاں پر؟ سورہ القصص میں آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ وہ شخص جس نے توبہ کی، اپنی برائیوں کو چھوڑ کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹا کر واپس آیا، گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف، معصیت کے راستے کو چھوڑ کے طاعت کی طرف، اور بگاڑ کو چھوڑ کے سدھار کی طرف آیا، میں واپس آ رہا ہوں، واپس آیا۔ فَأَمَّا، پہلے توبہ اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، واپس آئے، وہ اپنے غلط راستے کو چھوڑ کے پھر سے واپس سیدھے راستے کی طرف آئے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لایا اور نیک اعمال کا اہتمام کیا، کہ ایمان لایا، ان باتوں کو سچ مانا جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، ذرا بھی شک نہیں، نہ عقل کی وجہ سے، نہ سائنس کی وجہ سے، نہ سماج کی وجہ سے، نہ تجربے کی وجہ سے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی، میری عقل جھوٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شہد کے واقعے میں؟ اللہ کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ تو مشاہدہ ہے، لیکن مشاہدہ بھی نہیں، مشاہدے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ، رجوع، بگاڑ والی زندگی سے واپس آنا، اس کے بعد ایمان، اس کے ساتھ عمل صالح۔ عمل صالح کون سا؟ جو اللہ کے لیے ہو، رسول کے طریقے پر ہو، جس میں اخلاص نیت ہو اور اتباع سنت ہو۔ اعمال صالحہ کا اہتمام اس نے کیا، نیکیوں کا اہتمام کیا جو اللہ کے نزدیک مقام دلاتی ہیں، ایسی چیزیں، ایسے اعمال۔ تو توبہ، ایمان اور نیک عمل، جس نے ان چیزوں کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا آدمی کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ بگڑے ہوئے کی بات ہو رہی ہے کہ توبہ کر کے آیا، پھر ایمان بھی لایا، کفر چھوڑا اس نے، اور اس نے ایمان لایا، اپنے عقیدے کو صحیح کیا، اور اس کے بعد اس کی زندگی صرف عقیدہ صحیح کر کے خوش نہیں ہوا، علمی سطح پر اپنے آپ کو، ہاں ہم کو معلوم پڑ گیا توحید کیا ہے، ٹھیک نہیں، اس کی زندگی میں اس توحید کا اثر آیا کہ جب اللہ کو معبود برحق مانا تو اللہ کی عبادت کا بھی اہتمام کیا، اللہ کو اپنا مالک مانا تو اللہ کا حکم بھی مانا، اس کی زندگی میں فرما برداری آئی، نیک اعمال آئے۔ تو توبہ، ایمان، ایسا ایمان جو شرک اور شک سے پاک ہو اور انکار سے پاک ہو، اور ایسے اعمال جو ریاکاری سے اور بدعت سے اور منمانی سے پاک ہو، ایسا آدمی فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا آدمی کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو اجمالی طور پر کامیابی یہ ہے، یہ تین چیزیں آدمی کو کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے؟ سمع و طاعت انسان کی زندگی میں ہو،
اللہ اور اس کے رسول کا حکم زندگی کے تمام شعبوں میں ہو. یہ نہیں کہ مسجد میں آتا ہے تو دیندار بن جاتا ہے، شادی بیاہ میں بے دینی، جنازوں میں بے دینی، تجارت میں بے دینی نہیں. اللہ کا حکم کسی خاص حصے میں زندگی کے نافذ کریں، باقی حصے میں آزاد ہو جائے نہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعمیل کرے. ایسا آدمی کامیاب ہے. وہ آزاد مزاج نہ ہو، دس از مائی لائف والا نہ ہو، میری زندگی میں جو چاہے کروں، میرا جسم میری مرضی والا معاملہ اس کا نہ ہو کہ میں جو چاہوں کروں، میری مرضی. تیری مرضی نہیں، مرضی تیری نہیں چلے گی. تو اللہ کا بندہ ہے، تیری زندگی میں اللہ کے فیصلے قدر کے تو نافذ ہیں، شرعی بھی نافذ ہونا چاہیے. ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے. تو آدمی کی زندگی میں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے رہتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتا ہے، اپنی مرضی سے اس طرح کی اس کی جسم میں تغیرات نہیں ہوتے ہیں، اللہ کرتا ہے. ایک حصے میں تو وہ پابند ہے، مجبور ہے، دوسرے حصے میں وہ آزاد ہے، چاہے تو نماز پڑھے یا چھوڑ دے، چاہے تو وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، وہ آزاد ہے. اپنی اس آزادی کو اپنی مرضی سے خوشی سے وہ ختم کر کے اللہ کے حکم کا پابند بن جائے. ڈنڈے کی وجہ سے نہ ہو، متوا کی وجہ سے یا پولیس کی وجہ سے نہ ہو کہ دیکھیں گے تو اندر ڈال دیں گے، پکڑیں گے، نہیں، وہ اللہ کی وجہ سے ہو. دیکھنے والے سے ڈرنے کی بجائے، دنیا میں دیکھنے والے سے ڈرنے کی بجائے اللہ رب العالمین کے دیکھنے سے وہ ڈرے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ احساس اس کے دل میں ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے. اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو. قول سدید ایک بہت ہی جامع لفظ ہے. اس میں وہ ساری باتیں آتی ہیں جو خیر والی ہوں، جس کے اندر کوئی پیچیدگی، ٹیڑھا پن، جھوٹ، دھوکہ، مکر، فریب اور کفر اور شرک کی ساری باتیں نکل جاتی ہیں. جو کلام اللہ کے تقوی پر مبنی ہو اور جس میں نہ خالق کے ساتھ فریب ہو نہ مخلوق کے ساتھ. جیسے منافقین اپنے گمان میں کیا کرتے تھے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. اس میں مکر و فریب نہ ہو، سیدھی بات ہو، صاف ستھری بات ہو، حق بات ہو، چاہے خالق کے معاملے میں ہو یا مخلوق کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا ہوگا دنیا میں؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ جب تم زبان کو صحیح رکھو گے اللہ سے ڈر کے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کرے گا. دل تقوی سے منور ہوگا تو زبان صداقت سے منور ہوگی، مزین ہوگی. اور جب زبان صداقت اور قول سدید کی پابند ہو جائے گی تو اس کے اعمال میں بھی صلاح پیدا ہو جائے گا، اس کے اعمال میں بھی سدھار آئے گا. تو دل سے زبان، زبان سے زندگی صحیح ہوتی ہے. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تھوڑی موڑی جو بھی کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں یا ماضی کی کوئی کوتاہیاں ہوں، سدھار کا راستہ اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری کوتاہیوں کو، تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا پوری بات کو کہ بھائی قول سدید کیا ہے، تقویٰ کیا ہے اور مغفرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کہاں سے پڑیں گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. تو اس طرف پھیر دیا کہ ساری چیز کے لیے تم کو کہاں سے وضاحت لینی پڑے گی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا راستہ اختیار کریں، یہ وہ شخص ہے جو عظیم الشان کامیابی پا گیا. چھوٹی موٹی کامیابی نہیں جو 4 دنوں میں ختم ہو جائے. فاز فوزا عظیما، عظیم الشان کامیابی اس کو نصیب ہوئی. کون شخص؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، کہ جس نے
نفس کے خلاف، سماج کے خلاف، شیطان کے خلاف، اپنی عقل اور تجربے اور خواہشات کے خلاف اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند اپنے آپ کو بنا دیا۔ ایسا آدمی آخرت میں تو کامیاب ہوگا ہی، یہ خود اپنی ذات میں ایک کامیابی ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، تو فقد فاز فوزا عظیما کہا اللہ نے، یہ بالکل بالتحقیق یہ چیز حاصل ہو گئی اس کو۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی عقل، اپنا تجربہ، سماج، باپ دادا اور فلاں پیر صاحب اور امام صاحب اور یہ اور وہ، ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ہم کو تابع ہونا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، اس سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 70 اور 71 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر بعد میں آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ زندگی میں جب بھی مواقع آئیں فیصلے کے، اور کیا کروں کیا نہیں کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس، اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کی بات بس یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ وہ بات کو سنتے ہیں، کان بند نہیں کر لیتے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، بات سنتے ہیں، حق بات سننے کے لیے دینی مجالس میں آتے ہیں، قرآن و سنت کی جہاں بات ہوتی ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کوئی بات بتائی جاتی ہے تو تعظیم کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، لیکن سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال نہیں دیتے ہیں، بلکہ سننے کے بعد ان کی زندگی میں اس کی تعمیل آتی ہے، اس کو دل سے قبول کرتے ہیں اور عملاً اس کی تطبیق بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے فیصلے کے لیے کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ جائیداد کا مسئلہ ہو یا عقیدے کا ہو یا عبادات کا ہو، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی، تو ان کی بات بس یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یعنی سننے اور ماننے کی آمادگی ان میں ہوتی ہے۔ ان کا مزاج کیا ہوتا ہے ایمان والوں کا؟ سننے کا، حق بات کے سننے کا، اپنی منوانے کا نہیں، دوسرے کو بولنے کا موقع نہ دے اپنی ہی بولے، نہیں، حق بات کے سننے کا اور حق بات کے ماننے کا مزاج ان میں ہوتا ہے۔ یہ مزاج جس کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہ کیا؟ کہ قرآن و سنت کی عملی تطبیق کے لیے، یا قرآن و سنت کے یعنی عقائد کی تفہیم کے لیے، اور اسی طرح سے ان کی عملی تطبیق کے لیے آدمی سلف کی طرف رجوع کرے۔ سلف سے مراد کون؟ صحابہ، اور ان کے بعد پھر وہ لوگ جو ان کی نقش قدم پر چلے۔ وہ دین کے سمجھنے کے لیے آزاد نہ ہوں کہ قرآن کی کوئی بھی تعبیر صرف ڈکشنری میں دیکھ کے کرنے لگے کہ بھئی قرآن میں کیا کہا، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب لغت میں دیکھا صلاح کا معنی کیا ہے، ان صلاتک سکن لہم، تو صلاۃ سے مراد دعا ہے، تو اب لے لیا دعا، تو اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں کہیں رہو اللہ سے دعا کرتے رہو۔ منکرین حدیث ایسا کرتے ہیں، اپنی عقل سے محض لغت کو اپنے لیے رہنما بنا لیا، نہیں، بلکہ قرآن کی تعلیمات کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیمات کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں ان کی عملی تطبیق کے لیے اس سماج کو دیکھنا ضروری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں قائم کیا، جس پر آپ راضی رہے، جن کے بارے میں آپ نے کہا خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کو دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے دین پر عمل کرتے ہوئے، اور آپ نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا، تو وہ لوگ ان کے فہم کو اپنے لیے بنیاد بنانا، جن کے فہم کو، جن کے ایمان کو اللہ نے بنیاد بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اہل کتاب ویسے ایمان لائیں
جیسے تم صحابہ، جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے۔ تو اگر آدمی عقیدے کے یا دین کے معاملے میں سلف کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، بہت ممکن ہے وہ عجائبات نکالنے والا بن جائے گا۔ جیسے بعض علماء نے کہا الجہل یخلق الاعاجیب، شیخ عبید الجابری کہا کرتے تھے الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت عجائبات کو جنم دیتی ہے۔ ایسی باتیں آدمی کرے گا کہ انسان کی عقل کام کہاں سے آئی بھائی تیرے عقل میں یہ بات، یہ نیا فتویٰ کہاں سے لایا تو، جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا تو کہاں سے نکال کے لایا؟ یہ آدمی ایسے ایسے نئے فتوے دے گا اگر سلف کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ خوارج کے پاس جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، جس کے سامنے قرآن نازل ہوا؟ ایک بھی وہاں نہیں تھا۔ ان کی مصیبت، ان کی یعنی شقاوت یہی تھی کہ ان کے پاس سلف میں سے، صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا ان کے پاس وہ فہم نہیں تھا جو صحابہ کا فہم ہو۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، تاریخ کا سب سے بدترین اور سب سے پہلا فرقہ، اس کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کو ویسے نہیں سمجھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا۔ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دین کو سلف کے طریقے پر سمجھیں، اور یہ بس یہ اجتہادی بات نہیں ہے کہ علماء نے اس کو کہا ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہل سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، من یہاں پر جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اخلاص کے ساتھ کمال درجے میں ان کی اتباع کی، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ کی رضا ان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا آخرت میں ان کو کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور وہ دنیا میں بھی راضی ہیں، اللہ کے قدر والے فیصلوں پر بھی راضی، صبر کرتے ہیں، اور اللہ کی شریعت کے فیصلوں پر بھی راضی، کوئی اس میں منازعت نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے تو ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے باغات، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ اور اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ کامیابی نہیں کہ آدمی کو 1 کروڑ مل جائیں، کامیابی یہ ہے کہ کبھی نہ چھننے والی جنت ملے، لا یبغون عنہا حولا، تھوڑی دیر کے لیے بھی کچھ اور کی تمنا نہیں کریں گے وہ لوگ، ایسی جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس سے نکلنا بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو وہ جنت جس سے مفارقت انسان بالکل نہ چاہے، تو ایسی جنت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ کہ انہوں نے ان کی پیروی کی، کون؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ساری امت میں سب پر سبقت لے جانے والے ایمان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی صحبت سب سے پہلے پانے والے مہاجر اور انصار، ان کے لیے بھی وعدہ ہے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی ہے، ان کے لیے بھی وعدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے میں اخیر میں اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے۔ تو اگر انسان صحابہ کی پیروی کرتا ہے، مجموعی طور پر صحابہ کا جو موقف رہا ہے جن میں کوئی اختلاف ان میں نہیں تھا، ایسے مواقف جتنے بھی آدمی اختیار کرتا ہے اور اس کی پیروی پابندی کرتا ہے، ایسا آدمی کامیاب ہے، ورنہ ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں 2 پہلو ہیں اس کی زندگی کے، ایک اس کا معاملہ اللہ سے ہے اور ایک اس کا معاملہ بندوں سے ہے۔ اللہ کے باب میں اس کی زندگی میں عبادت ہونی چاہیے، اور بندوں کے تعلق سے اس کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے۔ جو آدمی یہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں جمع کر لے،
ایسا انسان بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اللہ کے تعلق سے اس کی زندگی میں بندگی ہو اور بندوں کے تعلق سے اس کی زندگی میں احسان ہو، یہ دو چیزیں اگر آدمی جمع کرے ایسا آدمی کامیاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ کتاب، یہ آیتیں ہدایت ہیں، رحمت ہیں محسنین کے لیے، محسنین کے لیے اخلاص کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ محسنین کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں رحمت کا ذریعہ ہے، بلکہ دنیا میں بھی رحمت ان کے لیے تسکین قلب کا ذریعہ ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، محسنین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اللہ کے تعلق سے نماز ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اور بندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ عبادات میں، ساری عبادتوں میں سب سے عظیم الشان عبادت جو انسان کی بندگی کی نمائندہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اسی لیے سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، وہ صحیح نکلی زندگی صحیح، وہ بگڑی ہوئی نکلی زندگی بگڑی ہوئی۔ پوری زندگی میں بندگی کی نمائندہ نماز ہے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے مال میں سے جو محنت کا کمایا ہوا حلال، اپنی محنت کا کمایا ہوا مال ہے، اس میں سے محتاج فقراء پر آدمی خرچ کرے، ان پر احسان کرے اور ان کے لینے کو اپنے اوپر احسان مانے، اس مزاج کے ساتھ۔ تو ایسا آدمی، یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی میں جمع ہو جائے، اللہ کی بندگی اور مخلوق پر احسان۔ یہ احسان ہی تو ہے کہ وہ اپنے مال میں سے لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرے اللہ کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، اس کے بدلے ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اس کے بدلے ہم کچھ تم ہم کو کچھ اس کے بدلے گفٹ کرو نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور شکریہ کے کلمات بھی نہیں چاہتے، ہم کو تھینک یو بھی نہیں چاہیے، شکرن بھی نہیں چاہیے اس کے بدلے میں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو یہ جو لوگ ہیں کہ جو بندوں پر احسان کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ اور یہ آخرت کے یقین کی بنا پر ہو، آخرت پر یقین کی بنا پر ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی رہنمائی پر قائم و دائم ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے اور مخلوق کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنی باتیں کہیں گئیں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اخلاص نیت اور اتباع سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔